ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی ایک شاعر نے بات کہی تھی، ولدت کا امک یبن آدم باقیا والناس حولک یضحکون سرورا۔ اے ابن آدم، جس دن تیری ماں نے تجھے جنم دیا تھا تو روتا چلاتا ہوا دنیا پہ آیا۔ فجحت، اور لوگ جو تیرے عزیز و قارب تھے، گھر والے تھے، جو قرابت داریاں تھیں، وہ سارے خوشیاں منا رہے تھے۔ کوئی کہتا ہے پوتا ہے، کوئی کہتا ہے نواسا ہے، کوئی کہتا ہے بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے بھتیجا ہے، جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں۔ والناس حولک یضحکون سرورا، خوشیاں منا رہے تھے۔ اب دنیا میں آ گئے ہو، فجحت لنفسک، اپنے آپ کے لیے ایسی کاوش کرو جس دن تیرا دنیا سے چلاوا ہو، رخصتی ہو، تو خوش ہو کر مسکراتے ہنستے ہوئے دنیا سے جا رہا ہو اور لوگ تیرے اس جدائیوں میں رو رہے ہوں۔ فجحت لنفسک ان تکون اذا بکوا لیوم موتک ضاحکا وسرورا۔ امام الانبیاء نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ۔ جو اللہ کی ملاقات کو پسند کرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ ملاقات کو پسند کرتے ہیں۔ جو اللہ کی ملاقات بھی پسند نہیں کرتے، اللہ کا قرآن سننا پسند نہیں کرتے، اللہ کے گھر آنا پسند نہیں کرتے، تو ظاہر ہے اگر آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں تو رب العالمین زیادہ حق رکھتا ہے وہ اپنی مرضی کرے۔ عمومی ہوتا ہے جی، ہر بندہ اپنی مرضی کرتا ہے جی، وہ ہر مرد۔ ایک بندے نے مجھے فون کیا، جی درس سننا فرض ہے؟ میں نے بالکل نہیں فرض، لیکن میرا سوال ہے ختنہ کرنا فرض ہے؟ کراتے ہو نا ختنہ، تو کیا حرج ہے؟ نہ کراؤ، تو معاشرے میں رہ کر دکھاؤ۔ وہ سنی ہے، وہابی ہے، دیوبندی ہے، جو بھی ہے، جو بچہ مذکر پیدا ہوگا آپ نے سنے ختنے کرانے ہیں۔ ہے سنت ختنے کرانا، فرض تو نہیں ہے۔ تو کوئی خاندان کے 2-3 بچے نہ ختنے کراؤ، تو پھر دیکھو تمہاری معاشرت کیا ہوتی ہے۔ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ لنگوٹے باندھ کر بھاگتے ہیں، نماز جنازہ پڑھنا ہے۔ کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے، پورے ملک اور شہر میں سے چند لوگ نماز جنازہ پڑھ لیں، فریضہ ختم ہو جاتا ہے، فرض کفایہ ہے۔ لیکن نماز فرض ہر بندے نے، ہر بیوی نے پڑھنی ہے۔ کہ بیویاں بھی فارغ ہیں، بندے بھی فارغ ہیں۔ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ قرآن کی فضیلتیں آپ نے سنی ہے، بیانات سنے ہیں، اجر سنا ہے، بڑا ثواب ہوتا ہے، بڑا یہ ہوتا ہے، لیکن قرآن کے ہم پر کچھ حق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ قرآن ہے کیا شے۔ القرآن من کلام اللہ لیس بمخلوق، یہ قرآن اللہ کا کلام مخلوق نہیں ہے، یہ مکمل ہے، اللہ نے نازل کیا ہے اور رسول پاک کے دل پہ نازل کیا ہے، سید الملائکہ لے کر آئے، اور جس طرح نازل ہوا تھا اسی طرح آج بھی محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا۔ دائیں بائیں آپ سنتے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ 40 پارے تھے، 10 پارے پتہ نہیں کس کی بکری کھا گئی ہے۔ اس قسم کی بیکار باتیں لوگ ممبروں پر بیان کرتے ہیں، مجلسوں میں بیان کرتے ہیں، ہنگامے بتا کر اس کے اندر بیان کرتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا کوئی بہام، کوئی اشکال، کوئی تردد نہیں ہے، بلکہ قل ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین۔ ایک نہیں، دو نہیں، سارا جگ مل جائے اور صرف انسان نہیں، ان کے معاونین آ جائیں، جنات آ جائیں، پریاں جمع ہو جائیں، پیری فقیری لین کے سارے لوگ جمع ہو جائیں، اللہ نے فرمایا قرآن کے مقابلے میں کوئی کتاب بنا کے دکھاؤ۔ کیوں کہا ہے؟ حروف ہجا الف با تا سا حروف، ساری عربی زبان کی ساری لغت، وہ لغت کی کتابیں ہوں، وہ صرف نحو کی کتابیں ہوں، فقہ کی کتابیں ہوں، یہی حروف الف با تا سا اس کے اندر حرف ہیں، اور اس سے قصیدے بھی، غزلیں بھی، گالیاں بھی، دعائیں بھی، تمام جو کچھ ہے۔ دعا کی جائے تو عربی کے حروف ہیں، گالیاں دی جائیں تو عربی کے حرف ہے۔ اس طرح فقہ کی کتاب ہے، اس کے اندر سارے حروف وہی ہیں۔ اگر کوئی آدمی گالیاں دے سکتا ہے، غزلیں پڑھ سکتا ہے، قصیدے پڑھ سکتا ہے، تو قرآن کیوں نہیں بنا سکتے؟ فرمایا تم نہیں بنا سکتے ہو، وَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، نہ کر سکے ہو، نہ قیامت کر سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا،
اگر ہمارا ایمان ہے اللہ پر، رسول پر، اور ایمان ہے اس بات پر کہ اللہ نے اپنا کلام نازل فرمایا ہے، تو ہم پڑھتے کیوں نہیں؟ سنتے کیوں نہیں؟ اللہ کے گھر میں آتے کیوں نہیں؟ آپ ہی نہیں صرف کہتے جی میری مرضی ہے، رب العالمین فرماتا دفع ہو جا، گیٹ آؤٹ، میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتا، نہ آ میرے گھر۔ اللہ کو کیا پرواہ ہے؟ در فائض محمد پہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے جائے جہنم کو جس کا جی جائے۔ سید الانبیاء کی حدیث، منبر رسول پر مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں نے لا تعداد بار ائمہ کی زبان سے یہ پڑھے ہوئے سنے الفاظ سنے ہیں۔ کیا؟ لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم علی اتقی قلب رجل واحد منکم ما زاد فی ملکی شیئا، تمہارے پہلے پچھلے جن انسان سارے کے سارے متقی سے متقی تر ہو جائیں، ساری کائنات متقی بن جائیں، اللہ فرماتے ہیں میری بادشاہ میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا، کوئی مدد، کوئی فائدہ نہیں۔ لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم اللہ اشقا قلب رجل واحد منکم ما نقص فی ملک، سارے کلندر ہو جائیں، سارے کافر ہو جائیں، سارے بیکار ہو جائیں، اللہ فرماتے ہیں میری بادشاہ میں ذرہ بر بھی کوئی نقصان نہیں ہے، فائدہ تمہارا ہے۔ لیس الانسان الا ما سعی۔ لوگ حی علی الصلاۃ سن کر اللہ طول اپنے کام جا رہے ہیں۔ کس کام جا رہے ہیں؟ ویسے اپنے کام جا رہا ہوں، تو مسجد میں آنا تو وہ کام نہ ہوا نا۔ ہمیں اس مسئلے پر کبھی غور کیے ہی نہیں۔ گھروں کے گھر بے نماز، گھروں کے گھر خالی، جنہوں نے قرآن سادہ بھی نہیں پڑھا ہوا، لیکن چومنے کے لیے اور جھومنے کے لیے، جلیاں ڈالنے کے لیے، جشن منانے کے لیے پیسہ بھی ہے، وقت بھی ہے، اور نعرے بھی مارتے ہیں، لیکن پلے کچھ بھی ہے۔ لکھا ہوا کیا ہے اس کے اندر؟ اللہ پاک نے صدیاں پہلے جو اپنا کلام نازل فرمایا تھا، اس کا ہدف کیا ہے، مضمون کیا ہے، کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر؟ وہ کب پتہ چلے گا؟ جب ہم اس کو پڑھیں گے، غور کریں گے اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے۔ اگلا مرحلہ ہے جو لکھا ہوا ہے، ہم نے اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ بھئی اقیم الصلاۃ، 82 بار زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے۔ اقیم الصلاۃ، آتوا الزکوٰۃ، نماز پڑھتا ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ یاد رکھو جو بندہ نماز ادا کرتا ہے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اس کی نماز بھی فارغ ہے۔ آپ کے علم میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر جب خلیفہ بنے تو 3 فتنے کھڑے ہوئے تھے۔ ایک فتنہ تھا کفر من العرب من کفر، کتنے لوگ نئے نئے قبیلوں والے مسلمان مرتد ہو گئے، انہوں نے کہا رسول پاک نہیں رہے، دین ہی ختم ہو گیا، مرتد ہو گئے لوگ، مرتدین۔ دوسرا تھا مانعین زکوٰۃ، زکوٰۃ کو روکنے والے، زکوٰۃ ادا نہیں کر، جی نمازیں پڑھیں گے باقی سارے کام کریں گے، زکوٰۃ نہیں دیں گے جناب۔ اور تیسرا فتنہ تھا مدعیان نبوت، نبوت کا دعویٰ کرنے والے لوگ۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس طرح ان نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کے خلاف جہاد کیا، اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے والوں کے خلاف اعلان کیا میں ان کے خلاف بھی اسی طرح جہاد کروں گا۔ اندازہ فرمائیں، نہ بندہ زکوٰۃ دے، نہ نماز پڑھے، نہ مسجد میں آئے، نہ قرآن پڑھے، نہ ساتھ دے، ہے پکا سنی۔ یہ کیا اصطلاحات ہیں؟ کس دور میں ہم گزر رہے ہیں؟ اور وہ لوگ میڈیا پر ساری دنیا کے رسالے، ساری دنیا کا ناٹک میڈیا، ساری دنیا کے فتنوں کے نام یاد ہیں، لیکن قرآن کی صورتوں کے نام یاد نہیں۔ کون سی صورت کس پارے میں ہے نہیں یاد، اس کی کتنی آیات ہیں نہیں یاد، کس صورت اندر کیا مضمون لکھا ہوا ہے نہیں یاد، تو یہ کس نے یاد کرنا ہے؟ اگر چند بندے قرآن حفظ کر لیں، پھر ساری زندگی نہ قرآن پڑھے، نہ سنائیں، نہ نماز آئے، نہ مسجد میں آئیں، تو اس طرح تو کام خراب ہو جائے گا۔ اور وہی خرابیاں ہیں جو ہو رہی ہیں۔ سید الانبیاء نبی مکرم نے فرمایا تھا جب لوگ زکوٰۃ دینا بند کر دیتے ہم آسمان سے بارش نازل کرنا بند کر دیتے، اور آپ نے فرمایا تھا اگر جاندار مخلوق نہ ہو تو ہم آسمان سے پانی کا قطرہ نازل نہ کریں۔ آپ کے علم میں یہ ہے، ماشاءاللہ آپ سنتے رہتے ہیں، جناب سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے بادشاہ دی، اور ان کے والد محترم جناب داؤد علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہ دی، اور جناب سلیمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سارے جن مطیع کر دیے، کل بناء و غواص، عمارتیں بنانے والے، غوطے لگا کے موتی نکالنے والے، عمارتیں بنانے والے، پریاں جن سارے، اور ہوائیں مطیع کر دیں۔ اور قرآن مجید کا بڑا خوبصورت انداز ہے، اللہ نے بیان فرمایا ہم نے یہ کچھ دیا، یہ کچھ دیا، یہ کچھ دیا، آخر میں فرمایا ھذا عطاؤنا
فمن او امسک بغیر حساب۔ جناب سلیمان صاحب میرے پیارے، ہم نے آپ کو یہ بھی دیا ہے، یہ بھی دیا ہے، یہ کچھ بھی دیا ہے، اب کسی پر احسان کر یا نہ کر، ہم نے بغیر حساب تیرا حساب ہی نہیں لینا ہے، اللہ طول موجیں کرو، میری طرف دیکھیں۔ جناب سلیمان علیہ السلام جنوں کو ساتھ لے کے، انسانوں کو ساتھ لے کے بارش کی دعا کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ بارش کی دعا کے اختیار اللہ کے پاس ہے، یعنی بارش کی دعا کرنا، انسان بارش نازل کرنے کے اختیارات میرے اللہ کے پاس ہے۔ تو جناب سلیمان نے راستے میں دیکھا رأى نملة مستلقية على الأرض، ایک چیونٹی لیٹی ہوئی ہے اور اللہ سے درخواست کر رہی ہے، اللہم انا خلق من خلقک، اللہ ہم بھی تیری مخلوق ہیں، جس طرح دوسری مخلوقات کو ضرورت ہے ہمیں بھی بارش کی ضرورت ہے، بارش نازل فرما۔ تو ساتھ ہی اپنی برادری کو، چیونٹیوں کو واعظ کرتی ہے، اور اس واعظ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنایا۔ حفاظ جانتے ہیں، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ لا یشعرون، کہ لکھا ہوا ہے قرآن میں۔ یہ سن کے جناب سلیمان مسکرائے، پہلے مسکرائے پھر کھلکھلائے، تو کہتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، اللہ مجھے توفیق عطا فرما۔ کتنے انعامات، چیونٹیوں سے باتیں ہو رہی ہیں، جنوں سے باتیں ہو رہی ہیں، پرندوں سے باتیں ہو رہی ہیں، علامہ ہدہد سے باتیں ہو رہی ہیں۔ اور علامہ ہدہد نے کیا کہا ہے؟ احطت بما لم تحط بہ، جناب میں جو خبر لایا ہوں اس کا علم میرے پاس ہے، آپ کے پاس علم نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہیں۔ اب اندازہ فرمائیں۔ سوال یہ تھا کہ سلیمان علیہ السلام جن سارے بیٹھے ہوئے بارہی دعا کرنے گئے اور چیونٹی کا آواز بھی سن لیا، تو ادھر ہدہد نہیں نظر آتا۔ فرماتے ہیں وَمَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ، پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا، مجھے نہیں نظر آتا یا وہ یہاں ہے نہیں ہے، مسئلہ کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اور کسی جن پری نے نہیں بتایا، کیوں فکر کرتے ہو، میں بتا دی، پریاں بھی فارغ ہو گئی، جنہ پوتنا والے سارے دکاندار فارغ ہو گئے۔ قرآن پڑھو، اتنے میں ہدہد آ گیا۔ تو ہدہد آنے سے پہلے جناب سلیمان نے اعلان کیا ہے لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، میں اس کو چھرا پھیر دوں گا اگر آیا، یا میں سزا دوں گا۔ ہاں چلو کو پکی پیٹی بات کرے گا تو چلو غور بھی کر لیں گے۔ تو جب ہدہد صاحب، ہدہد ہے کون؟ علامہ ہدہد ترجمہ پرندہ ہے۔ تو پرندے نے آگے کہا جناب جو خبر میں لایا ہوں جناب سلیمان صاحب، بادشاہ ہو بڑا کچھ آپ کے پاس ہے، جن پوتنے پریاں آپ کے پاس ہیں، لیکن خبر کا علم میرے پاس ہے، تیرے پاس نہیں۔ اتنے لوگ تمبیاں سونگ سونگ کے دسی جاتے، گکھڑ لینا لگیاں، کوئی پجامہ سونگدا پیا، کوئی تمبا سونگدا پیا، کوئی چار سونگدا پیا۔ تو میں کہا کرتا ہوں جب قرآن و حدیث کو چھوڑ دیا جائے، اللہ پھر لوگوں نے تمبیاں سونگاں تے لا دینا، دب دب کے واہ بے لیا تو رج رج کے کھا بے لیا۔ پوچھا کیا خبر لائے ہو؟ کہنے لگے میں جس علاقے سے آیا ہوں وہاں بی بی حکومت کر رہی ہے۔ سبحان سمجھ آ گئی۔ تو ہدہد سے پوچھا تیرا کیا عقیدہ ہے؟ علامہ ہدہد پرندہ صاحب کہنے لگے جی میرا مسلک تو عقیدہ یہ ہے کہ مردوں کو حکومت کرنی چاہیے، بیویاں ایتھے بھی بیویاں دی حکومت ہے، گھر بھی بیویاں دی حکومت۔ تو بیویاں سن رہی ہیں ماشاءاللہ، انہیں چپ نہیں کرنا، حکومت کون کی ہوئی؟ تو جڑے بیویاں دی حکومت والے نے پتہ ہی ہے نا تمہیں ہن بھی۔ فرمایا پرندہ کہتا ہے الرجال قوامون من النساء، اور مرد ان کو حکومت کرنی چاہیے۔ ایک بیلی ساڈا کئی دفعہ سنا آندا جی تہاڈی بھابی بہت اچھی ہے، میرا بھی سوٹ وہی لیاؤندی۔ تہاڈی بھابی میری ہے تے تیری تے ٹبری ہے نا، اے تہاڈی بھابی بہت اچھی ہے، میرا سوٹ بھی وہی خرید کے لیاؤندی۔ اے بازاراں ہرنیاں کر جڑیاں بیبیاں بھائی دیاں کام کی انہوں نے، ایک نے سوٹ لیاؤنا تے تروں نے نال انہوں پسند کر کے دینا۔ ہرنیاں گر دوڑے لگا رہی ہیں بازاروں میں۔ سید الانبیاء نے کیا فرمایا؟ بازاروں میں چلنا، چیخے مارنا، آوازیں نکالنا، کہنا مقصود یہ ہے کہ مرد اپنے کام کریں، بیویاں اپنے کام کریں۔ مردوں کو مردوں والے کام کرنے چاہیے، خواتین کو اپنے کام کرنے چاہیے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ خاتون حکومت کر رہی ہے۔ دوسری بات یہ دیکھیے کہ لوگ سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو جناب سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تیرا مسلک کیا ہے؟ پرندہ کہتا ہے جی میرا مسلک تو یہ ہے کہ سورج کو نہیں، سورج کے پیدا کرنے والے کو پوجنا چاہیے۔
نگر نگر گلی گلی قبروں کو، شجروں کو، حجروں کو، کام والی سرکار، سیلی سرکار، دمڑی والی سرکار، سائی مندری، کوتے شاہ، گھوڑے شاہ، لگی یہ دنیا۔ قرآن نے فرمایا سمیتموہا انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، یہ نام تم نے رکھے، یہ سرکار نام تم نے رکھے، اللہ نے اس کے بارے میں کوئی سلطان برہان دلیل نازل نہیں فرمائی۔ ایک کرنی والی سرکاروں کا معاملہ عقیدہ درست کر دیا قرآن کے حوالے سے، رسول پاک سے اعلان کروایا، میرے پاک پیغمبر اعلان کرو، اور دنیا والوں میں اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، تو کسی کو نفع اور نقصان میں کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ تو کسی نے کہا تھا نا، درد درد کرنا سجدے ہر جاتے سر جھکانا، نگر نگر گلی گلی لوگ، کتا کتے کے سامنے نہیں جھکتا، خنزیر خنزیر کے سامنے نہیں جھکتا، کوئی بلہ بلے کے سامنے نہیں جھکتا، کوئی گائے بچڑا بچڑے کے سامنے نہیں جھکتا، اور انسان تیرا باپ مسجود الملائکہ، بندہ بندے کو سجدہ کر رہا ہے، اور زندے کو بھی کر رہا ہے، مردے کو بھی کر رہا ہے، قبر کو بھی کر رہا ہے، شجر حجر کو بھی کر رہا ہے۔ تیری یہ فضیلت تھی؟ قسمیں اٹھا اٹھا کر آپ نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ ایک گل سنا دیں تو اجازت نہیں، یہ بزرگ جاگ دیں، اجازت ہے پوسٹ صدر صاحب کو، شاہ صاحب آ گئے ہیں گلہ میں چھڑ دینے، تو باقی باتیں بعد میں کہا، ہم تو لگے رہتے ہیں، 12 گھر ادھر ہے، ادارہ ادھر ہے، سارے معاملات ادھر ہیں، تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن فہمی نصیب فرمائے اور اس پر ایمان مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے جو نوجوان یہ بچے ہیں، ان کی عزت کی اللہ حفاظت فرمائے، اللہ میرے اور آپ کے ملک کی حفاظت فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔